ناظرین، ایک ایسے ملک میں جہاں اقتدار ہمیشہ ایک ہی خاندان اور مرد حکمرانوں کے ہاتھ میں رہا ہے، اب ایک غیر معمولی امکان زیر بحث۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شمالی کوریا کی۔ شمالی کوریا جیسی بند اور پر اسرار ریاست میں پہلی بار ایک کم عمر لڑکی کو ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی اقتدار کی باغ دوڑ ایک 13 سالہ بیٹی کے ہاتھ میں جانے والی ہے؟ کیا یہ خاندانی جانشینی کا اگلا مرحلہ ہے یا عالمی توجہ حاصل کرنے کی اسٹریٹجک حکمت عملی؟ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ آج کے اس تفصیلی بات چیت میں ہم نارتھ کوریا کی بات کریں گے، جسے ہم شمالی کوریا کہتے ہیں۔ شمالی کوریا کی قیادت خاندانی جانشینی کے ماڈل، انٹیلیجنس رپورٹس اور اس سے ابھرتی ہوئی شخصیت کم جونگ اون کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کم جونگ اون کی بیٹی جو ان کے ارد گرد گھومتی ہے، یا قیاس آرائیاں یہ بھی ہیں کہ سب سے پہلے اس پس منظر کو سمجھ لیتے ہیں کہ شمالی کوریا میں اقتدار کبھی عوامی انتخاب سے منتقل کیوں نہیں ہوا۔ یہ نظام خاندانی وراثت پر قائم رہا ہے، پہلے جو کم آل سنگ یعنی پھر کم جونگ il اور پھر 3 نسلوں سے ایک جونگ اون ہی خاندان حکمران رہا ہے۔ اس ماڈل کو ہم ڈائنیسٹک ڈکٹیٹرشپ کو بعض ماہرین اسے ڈائنیسٹک جو ہے ڈکٹیٹرشپ بھی کہتے ہیں۔ اب حالیہ مہینوں میں جو چیزیں بدلی ہیں وہ ہے کم جونگ اون جو ہے، کم جونگ اون کی بیٹی جو ایک کی غیر معمولی عوامی موجودگی، جو میزائل ٹیسٹ جو سائٹ ہے، فوجی پریڈ ہے، اسٹریٹجک تنصیبات کے دوروں اور اعلیٰ سطحی تقریبات میں اپنے والد کے ساتھ مسلسل دکھائی دے رہی۔ شمالی کوریا جیسے بند نظام میں کسی بچے کی بار بار اس طرح کی نمائش خود کو ایک سیاسی اشارہ سمجھی جاتی ہے۔ جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی یعنی نیشنل انٹیلیجنس سروس نے اپنی تازہ بریفنگ میں اشارہ دیا ہے کہ جو اے کو جانشینی کے مرحلے میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس اصطلاح کا مطلب یہ نہیں کہ باضابطہ اعلان ہو چکا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اندرونی تربیت، پروٹوکول رسائی اور علامتی حیثیت دی جا رہی ہے۔ اس بات اہم بات یہ ہے کہ شمالی کوریا میں آج تک کوئی خاتون سپریم لیڈر نہیں بنی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تاریخی تبدیلی ہوگی، تاہم ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ یہ شمالی کوریا میں ہر علامتی قدم لازماً حتمی یا سیاسی فیصلہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ پاور سگنلنگ بھی ہوتی ہے، یعنی اقتدار کے تسلسل کا پیغام۔ جو ایک ہی عوامی موجودگی کا انداز بھی تجزیہ موضوع بنا ہوا ہے۔ کئی تصاویر میں وہ اپنے والد کے بالکل ساتھ چلتی دکھائی دیتی ہیں، نہ کہ پیچھے، جو شمالی کوریا پروٹوکول میں برابر کی علامتی حیثیت سمجھا جاتا ہے۔ انہیں اسٹریٹجک ہتھیاروں کے معائنوں کے دوران بھی دیکھا گیا، جو عام طور پر صرف اعلیٰ عسکری قیادت تک محدود ہوتے ہیں۔ اور ایک پہلو بھی ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں امیج بلڈنگ۔ امیج بلڈنگ جو کم جونگ اون کی عالمی جو چھوی ہے، یہ ایک ایسی سخت گیر حکمران کی رہی ہے جو آپ سب جانتے ہیں۔ بیٹی کی موجودگی بعض مبصرین اس کو سافٹ پاور آپٹکس کے مطابق بھی ہو سکتی ہے کہتے ہیں، یعنی قیادت کو خاندانی اور نرم رخ کے ساتھ پیش کرنا۔ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک دعویٰ گردش کر رہا ہے کہ جو اے نے چین کا غیر رسمی دورہ کیا ہے۔ تاہم اس قسم کے دعووں کی آزاد جو تصدیق ہے ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ شمالی کوریا کی جو معلوماتی رسائی انتہائی محدود ہے۔ ان کے انٹیلیجنس گرڈ جو ہے وہ بہت سٹرکٹ ہے، اور وہاں سے بہت چند باتیں ہی سامنے آتی ہیں۔ اس لیے سنجیدہ تجزیہ کار ایسی خبروں کو محتاط انداز میں ہی لیتے ہیں، کیونکہ ان کا چین کا دورہ کرنا یہ ایسا ایک بڑا اقدام ہے، خاص کر شمالی کوریا کے لیے، اور وہ بھی کم جونگ اون کی جو بیٹی ہیں انہوں نے کیا ہے، تو اس کا یہ ایک خبر باہر نکل کے آنا ایک بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو تجزیہ کار ہیں ایسی خبروں کو محتاط انداز میں ہی لیتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر ایک کھڑا ہو جاتا ہے، کیا باضابطہ اعلان قریب ہے؟ تجزیہ کاروں کے نظر میں آئندہ جو ورکرز پارٹی کانفرنس یا جو ورکرز پارٹی جو ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں،
آئندہ جو ورکرز پارٹی کانگریس یا بڑے قومی جو انویسٹمنٹ پر ہوتی ہے شمالی کوریا میں اکثر بڑھتی قیادت سے متعلق اعلانات پارٹی پلیٹ فارم سے ہی ہوتے ہیں، نہ کہ میڈیا لیکس سے۔ اگر جو اے کو کوئی رسمی عہدہ، خطاب یا پارٹی رول دیا جاتا ہے تو یہ جانشینی کے راستے کا مضبوط اشارہ ہوگا، لیکن یہاں ایک حقیقت اور بھی ہے۔ شمالی کوریا کی پاور اسٹرکچر صرف خاندانی نہیں، عسکری اور پارٹی اشرافیہ پر بھی قائم ہے۔ کسی بھی جانشین کو اس جو طاقتور حلقے کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ ایک کم عمر وارث کے لیے یہ عمل وقت لیتا ہے، اسی لیے لانگ جو اس کو ہم بولیں گے گرومنگ فیز ہے، یہ ایک لانگ گرومنگ فیز ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین جو اصل تصویر ہے نا وہ یہ بنتی ہے کہ اشارے موجود ہیں، علامتیں مضبوط ہیں، انٹیلیجنس اندازے بھی سامنے آ رہے ہیں، مگر باضابطہ اعلان ابھی نہیں ہوا ہے۔ جو ہے وہ یقیناً غیر معمولی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں، مگر شمالی کوریا کی سیاست میں آخری سچ ہمیشہ سرکاری اعلان سے ہی ہوتا ہے۔ ایک بات طے ہے، اگر جانشینی واقعی بیٹی کی طرف جاتی ہے تو یہ نہ صرف شمالی کوریا بلکہ جو عالمی جیو پولیٹکس میں ایک تاریخی موڑ ہوگا، کیونکہ شمالی کوریا میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈائنیسٹک ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، خاندانی حکمرانی رہی ہے، اور اس میں بھی صرف مرد ہی جو ہیں وہ رولرز رہے ہیں۔ لیکن اب جو کم جونگ اون ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، ان کی جانشینی پر جو ہے وہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ کئی مقامات پر انہوں نے دیکھا گیا ہے، والد کے ساتھ میں چلتی نظر آئی ہیں۔ کئی جو ایسی جگہ ہیں، چاہے وہ عسکری محاذ ہوں یا پھر ڈپلومیسی کے معاملات ہوں، ان میں جو ہیں وہ جو ہیں وہ ہر جگہ نظر آئی ہیں۔ اس کا مطلب اشارہ صاف ہے، اور اگر ان کی بیٹی، حالانکہ وہ 13 سال کی ہے اور جانشینی ان کی ہوتی ہے اور وہ نارتھ کوریا کی اگلی حکمراں بنتی ہیں، تو یہ پورے جیو پولیٹکس میں ایک تاریخی موڑ آئے گا، وہ بھی شمالی کوریا کی ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی جو امیج ہے اس وقت یہ بھی بدل سکتی ہے، جس طرح سے یہ قیاس آرائیاں سامنے آ رہی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید آنے والے وقتوں میں جو شمالی کوریا کی امیج کے ساتھ ساتھ اس کا جو عسکری ڈھانچہ ہے اور وہ جس طرح کی پاورفل سٹیٹ بن چکی ہے اس وقت، جس طرح سے انہیں ایک تاناشاہ کے طور پر کم جونگ اون کو دیکھا جاتا ہے، اور اب ان کی بیٹی وہ کس طرح کی ہوں گی، کیا اگر ان کی بیٹی بھی کم جونگ اون کے ہی راستے پر چل پڑی تو یہ کتنی خطرناک بات ہوگی، یا پھر ایک عالمی جیو پولیٹکس میں تاریخی موڑ کے ساتھ ساتھ یہ ایک سب سے خطرناک خاتون لیڈی کے طور پر بھی جانی جائیں گی اگر انہوں نے اپنے والد کا راستہ اختیار کیا، اور اگر انہوں نے نارمل سٹیٹس یعنی نارمل سٹیٹس پرسن کی طرح یہ آگے بڑھیں اور انہوں نے شمالی کوریا کو نئی اونچائیوں کی طرف لیا اور ڈپلومیسی کے راستے کھول دیے، جس طرح سے وہ ایک ریسٹرکٹڈ سٹیٹ ہے، وہاں اس ریسٹرکٹڈ سٹیٹ کو ایک اوپن سپیس دی، اور جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ میں رابطے بحال کیے، اور لوگوں کو جو ہے اپنی حق کے خود ارادیت دی، اور انہوں نے آزادی دی لوگوں کو، جس طرح وہاں پر جس طرح سے جنوبی کوریا میں لوگ آزاد ہیں اور آزادی سے سانس لیتے ہیں، اور ان پر کوئی بھی حکومت کا فیصلہ لاگو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے جس طرح سے نارتھ کوریا میں ہوتا ہے۔ تو یقیناً جو ہے شمالی کوریا جو ہے وہ ایک نئی سٹیٹ بن کے ابھرے گا، اور نئی پاورفل سٹیٹ ہوگی، ایک خاتون کے ہاتھ میں اگر اس کی باغ ڈور ہوگی۔